جہاں 3,800 دہشت گردی کے واقعات ہوئے, 80% of these terrorist incidents happened in KPK. What is the government and the ruling party in that province is saying? What is their stance on terrorism? یہ کلیئرٹی بھی اب قوم کو مکمل آ گئی ہے کہ یہ اس جنگ میں کدھر کھڑے ہیں. کہ 80% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے, جس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کیا جاتا ہے. آپریشن نہیں کرنا تو کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ افغانستان سے دہشت گرد چوٹیوں کی طرح پاکستان آتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے ایک سال میں 75,000 سے زائد کارروائیاں کی. پختونخوا میں 14,500 سے زائد آپریشنز کیے گئے. ملک کے دیگر حصوں میں 1,700 کے لگ بھگ کارروائیاں ہوئیں. یہ تو کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے, سیکیورٹی ہیبت اللہ سے لیں گے. کوئی مذاق ہے؟ خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں. ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے پر فخر ہے. اگر ملک میں سیکیورٹی ہوگی تو کاروبار ہوگا. جان ہے تو جہان ہے. ایک بیانیہ بیانہ چاہتا ہے کہ پاکستان فوج ڈرون استعمال کرتی ہے. ان کا سرپرست اعلیٰ ہندوستان ان کو ہر چیز فراہم کرتا ہے. خارجیوں نے مسلح آرمڈ کوڈ ہیلیکاپٹرز استعمال کرنا شروع کیے. یہ مساجد, عوامی جگہوں اور گھروں کو استعمال کرتے ہیں. خارجیوں کا ایک خاص ونگ آرمڈ کوڈ کاپٹرز استعمال کرتا ہے. سرویلنس کے لیے ڈرونز کا استعمال کیا جاتا ہے. پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا, خوارج مساجد میں بیٹھ کر کوڈ کاپٹرز دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں. خوارج بچوں اور خواتین کو ڈھال بنا کر دہشت گردی کرتے ہیں. پاک فوج صرف دہشت گردوں اور سہولت کاروں کی نشاندہی کرتی ہے. افغانستان سے امریکہ کو طالبان نے نہیں بھگایا, اس کی وجوہات کچھ اور تھیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کا امریکہ کو بھگانے کا بیانیہ درست نہیں. پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان طالبان مدد کرتے ہیں. بھارت سے پیسہ آتا ہے. افغان طالبان ٹی ٹی پی کی مدد کرتے ہیں. بھارت اور افغان طالبان گریٹ گیم کا حصہ ہیں. افغانستان سے مذاکرات کی بات کرنے والے بھی اسی سازش کا حصہ ہیں. امریکہ کا جدید ترین اسلحہ افغان طالبان کے ہاتھ آیا. اب یہی اسلحہ سب دہشت گرد تنظیموں کے پاس ہے. مارکہ حق میں جب ہندوستان کا منہ کالا کیا جاتا ہے اور دنیا دیکھتی ہے کہ کس طرح پاکستان کی عوام بنیان و مرصوص بن کے پوری ریاست نہ صرف اس کے آگے کھڑی ہوتی ہے بلکہ اس کو وہ ضروری سبق سکھاتی ہے جو سکھانا ضروری تھا. How then the effort is immediately put into by the Indians into the non-state actors, that is their proxies, فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج. پاکستان میں دہشت گردی کا سب سے بڑا پیٹرن ہندوستان ہے. دنیا نے دیکھا مارکہ حق میں ہندوستان کا منہ کالا کیا گیا. بھارت نے مارکہ حق کے بعد دہشت گردی کو خوب ہوا دی. اکتوبر 2025 میں دہشت گردوں پر پاک افغان بارڈر پر حملے کیے گئے. گھنٹوں میں درجنوں افغان پوسٹوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس. کہا, ہندوستان نے نام نہاد سندور آپریشن میں بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا. ہندوستان کون ہوتا ہے کہ ہمارے کسی شہری کو نشانہ بنائے؟ یہ حق ہندوستان کو کسی نے نہیں دیا کہ وہ پاکستان کے کسی شہری یا انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے. ہندوستان کے آپریشن سندور کی کالک اب تک اس کے منہ سے نہیں جا رہی. خارج کا دین اسلام اور فتنہ الہندوستان کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں. 2025 دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ایک تاریخی سال تھا. پاک فوج روزانہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ ریاست دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. دہشت گردوں کے خلاف ہر طریقے سے لڑیں گے. ہم نے جنازے اٹھائے ہیں, ہم ان کو جہنم واصل کریں گے. دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو آخری کونے تک لے جائیں گے. فتنہ الخوارج کے مراکز افغانستان میں ہے. ریاست اپنے ایک ایک بچے شہری کا تحفظ کر رہی ہے. دنیا نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اقدامات کو سراہا. ماضی میں وزیر اعظم نے اس وقت کے آرمی چیف کو باپ ڈکلیئر کیا. یہ بیانیہ مضحکہ خیز ہے کہ ہم بے اختیار تھے. ایک لیڈر اپنی جماعت کو ایک عامل کی طرح چلاتا رہا.
جو شخص کہتا ہے میں بے اختیار تھا اس نے آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کیا تھا. ہم تو سمجھتے ہیں قوم کا ایک ہی باپ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ سابق DG/ISI کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا. ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں صوبے برابر ہیں. آئین اور قانون ملک کے عوام کو تحفظ فراہم کرتا ہے. بارڈر بندش کے فوائد نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. غیر قانونی افغانیوں کی بے دخلی سے تہران میں جرائم میں کمی ہو گئی. مہاجرین کے امور سے متعلق ایران کے اعلیٰ عہدیدار کا دعویٰ. کہا تہران سمیت بعض صوبوں میں جرائم کی شرح میں 30% تک کمی آئی. ملک بدر کیے جانے والے مہاجرین کو وطن واپسی کے اخراجات خود ادا کرنے ہوتے ہیں. جو مہاجرین رضاکارانہ طور پر ایران چھوڑتے ہیں حراستی کیمپوں میں قیام کے دوران سفر کے بہتر انتظامات کا اختیار بھی شامل ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق 16 لاکھ کے قریب افغانیوں کو وطن واپس بھیج دیا گیا. 45 لاکھ باقی رہ گئے. افغان طالبان رجیم عالمی سطح پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مرکز بنتا جا رہا ہے. متعدد ممالک نے افغان مہاجرین کے خلاف سخت اقدامات شروع کر دیے ہیں. افغان مہاجرین کی پرتشدد مجرمانہ سرگرمیاں. جرمنی اور ترکی میں افغانیوں کی ملک بدری تیز ہو گئی. پاکستان کا وینزویلا میں حالیہ فوجی کارروائی پر گہری تشویش کا اظہار. پاکستان کا کہنا تھا کہ وینزویلا میں بڑھتی کشیدگی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب. کہا وینزویلا میں فوجی کارروائی عالمی اصولوں کے خلاف ہے. سیاسی اختلافات کا حل صرف مکالمہ اور سفارتکاری ہے. وینزویلا فوجی کارروائی میں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کی گئی. اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریز نے وینزویلا کے خلاف امریکی کارروائی کو بین الاقوامی قوانین کے خلاف قرار دے دیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں اینٹونیو گوتریز کا ایک بیان پڑھ کر سنایا گیا جس میں کہا گیا کہ تمام فریق اقوام متحدہ چارٹر کی پاسداری کریں. دھمکی یا طاقت کے استعمال پر پابندی ضرور ہے. قانون کی بالادستی کو ہر صورت یقینی بنانا جانا چاہیے. امریکہ نے وینزویلا میں سرجیکل آپریشن کیا. سلامتی کونسل اجلاس میں امریکی سفیر کا کہنا تھا دہشت گرد نکولس مڈورو اور ان کی اہلیہ کو پکڑا. دونوں نے امریکی عوام کے خلاف جرائم کیے. نیو یارک میں مڈورو پر سنجیدہ کرمنل چارجز لگائے گئے ہیں. دونوں کو اپنے خلاف جرائم کا سامنا کرنا ہوگا. امریکی عدالت میں وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ پر فرد جرم عائد. صدر میڈورو کا صحت جرم سے انکار. امریکی میڈیا کے مطابق میڈورو اور ان کی اہلیہ نے ضمانت کی درخواست دینے سے انکار کر دیا. عدالت میں بیان دیا کہ ایماندار آدمی ہوں, مجھے گھر سے اغوا کیا گیا, قصوروار نہیں, اب بھی وینزویلا کا صدر ہوں. وکیل میڈورو نے عدالت کو بتایا میرے موکل کا فوجی طاقت سے اغوا غیر قانونی ہے. میرے موکلہ کو حراست کے دوران شدید چوٹیں آئیں. وینزویلا کے ساتھ حالت جنگ میں ہے, نہ فوج بھیجنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وینزویلا میں اگلے 30 دن کے دوران نئے الیکشن نہیں ہوں گے. ہماری جنگ منشیات کے عادی افراد کے خلاف ہے. بولے نائب صدر ڈیلسی امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں. وینزویلا کے انرجی سیکٹر کی بحالی میں تیل کمپنیوں کی مدد کر سکتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نجکاری کمیشن کے امور پر اجلاس. وزیر اعظم نے خسارے کا شکار حکومتی ملکیتی اداروں کی نجکاری کو حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل قرار دیتے ہوئے کہا PIA کی 75% حصص کی کامیاب نجکاری ایک اہم سنگ میل ہے. شہباز شریف کا نجکاری کمیشن اپنے اصلاحات تیز کرنے پر غور. عالمی بینک نے سندھ فلڈ ایمرجنسی ریہیبلیٹیشن منصوبے کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دے دیا. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ محدود وسائل کے باوجود حکومت نے سیلاب متاثرین کی بحالی کو اولین ترجیح دی. منصوبے کے تحت صوبے بھر میں اہم انفراسٹرکچر کی بحالی کے ذریعے 72 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوئے. 34 لاکھ خواتین بھی شامل ہیں.
گلگت بلتستان کی نگراں کابینہ کے 12 وزراء اور 2 مشیران نے حلف اٹھا لیا. قائم مقام گورنر نذیر احمد نے ارکان سے حلف لیا. تقریب حلف برداری میں نگراں وزیر اعلیٰ، چیف سیکریٹری، سابق وزیر اعلیٰ سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت. کراچی کے علاقے کی ماڑی پاک کالونی میں پولیس مقابلہ، 3 ڈاکو ہلاک. پولیس کے مطابق ملزمان بینک سے رقم لے کر نکلنے والوں سے لوٹ مار کر رہے تھے. پولیس کو دیکھ کر فائرنگ کر دی، جوابی کارروائی میں مارے گئے. بارودی مواد برآمدگی کیس، فتنال ہندوستان کے 3 دہشت گردوں کا 24 جنوری تک جسمانی ریمانڈ. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کو پولیس کے حوالے کر دیا. دہشت گردوں کا تعلق کالعدم DLA بشیر زیب گروپ سے ہے. بارودی مواد، ڈیٹونیٹر اور گیس سلنڈر برآمد ہوئے. غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی بربریت جاری، مزید 3 فلسطینی شہید. شہداء کی مجموعی تعداد 71,384 ہو گئی. لبنان پر بھی اسرائیل کے فضائی حملے، جنوبی اور مشرقی علاقے لرز اٹھے. تیسرا بڑا لبنانی شہر سیدا بھی اسرائیل کے نشانے پر. برطانیہ میں فلسطین کا سفارت خانہ کھل گیا. فلسطینی سفیر حسام کا کہنا ہے کہ لندن میں سفارت خانہ فلسطینی شناخت، عالمی پہچان اور خود مختاری کی علامت. بنگلہ ٹیم کسی صورت بھارت نہیں جائے گی. بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر آصف اکبر کا بھارت کے حوالے سے 2 ٹوک موقف. کہا کہ ہم ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہیں جائیں گے. ICC کا سری لنکا یا بنگلہ دیش کو وینیو کے طور پر سلیکٹ کرنا الگ معاملہ ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بھارت نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں ہم محفوظ نہیں ہیں. سرد موسم کی خاص سوغات، گاجر کا حلوہ ہر عمر کے لوگوں میں یکساں مقبول. سکھر کے گرما گرم حلوے کی خوشبو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے. اور شاعر، نغمہ نگار، مکالمہ نگار مسرور انور کی سالگرہ. مسرور انور نے بے شمار فلموں کے لیے لازوال گیت تخلیق کیے جو آج بھی مداحوں کے کانوں میں رس گھولتے ہیں. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.